اللهم صل على محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ 8 ذی الحج حضرت امام حسین علیہ السلام جو حج کے لیے مکہ میں رکے ہوئے تھے، اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے آج وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حج کا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا بہت گہرا تعلق ہے۔ آج اس موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ 2 چیزیں ہیں جو بہت جلد بندے کو خدا کے قریب کر دیتی ہیں۔ پہلی چیز پنجگانہ نماز ہے، جو اول وقت میں پڑھی جائے بہت جلد خدا کے قریب انسان کو لے جاتی ہے، بندے کو اس کے خالق کے بہت جلد قریب کر دیتی ہے۔ اور دوسری چیز جو بہت جلد خدا کے قریب بندے کو کرتی ہے، بہت جلد اللہ سے ملا دیتی ہے، وہ چیز حضرت امام حسین علیہ السلام سے انسان کا تعلق اور واسطہ۔ جتنا انسان مولا امام حسین علیہ السلام سے اپنے رابطے کو مضبوط رکھے گا، اپنے معاملات کو مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ جوڑے رکھے گا، اتنی جلدی بارگاہ رب العزت میں شرف اور قبولیت دعا اور اپنے معاملات میں پروردگار کو اپنا حامی و ناصر پائے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے جڑنے کا تعلق یہ کسی خاص شعبے کا مقصد نہیں۔ جو نمازی ہے وہ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرے، عزادار اپنے مولا سے، اپنے آقا سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرے، مجلس پڑھوانے والے، عزاداری کرنے والے، سننے والے، ماتمدار، ہر ایک، یہاں تک میں کہوں گا کہ وہ جو حفاظت پہ معمور جوان ہوتے ہیں عزاخانوں میں، مساجد میں اور جلوسوں میں، وہ محافظ بھی کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی واسطے سے انسان اپنے آپ کو تعلق اپنا مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ جوڑے رکھے، رابطہ رکھے۔ انسان چاہتا کیا ہے کہ میں اپنی اولاد کی تربیت اپنے سے زیادہ اچھی کروں۔ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے، کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی زیادہ، کوئی تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی زیادہ، ہر وہ چیز جو مولا حسین علیہ السلام سے منسوب ہے اس کو اپناتے جاؤ۔ جب خود اپناتے جاؤ گے، آپ کی اولاد آپ کو دیکھ دیکھ کر خود ہی مولا حسین کی ان پسندیدہ چیزوں کو اپنائے گی۔ عبادتیں ہوں تو مولا حسین علیہ السلام والی، خوشیاں کرو جب، تب بھی اس طریقے سے جیسے آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، اور جب آل محمد علیہ السلام کے گھرانے کا غم ہو تو ویسے مناؤ جیسے آل محمد علیہ السلام مناتے ہیں۔ اپنے ہر معاملے میں، اپنے کاموں میں، اپنی باتوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو تو، اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو کرو تو، دسترخوان پہ ہو تب بھی مولا حسین علیہ السلام کا تذکرہ، گھر میں ہو تب بھی مولا حسین علیہ السلام کا تذکرہ۔ اپنے بچوں کو کبھی کوئی اپریشیٹ کرنا ہو نا کسی چیز پر، تو اس دن کا انتخاب کر لو جو مولا حسین علیہ السلام سے ملتا ہو، ان سے ریلیٹڈ ہو، بچے کو تحفہ ایسا دو جو مولا امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہو۔ اگر ایسا کرو گے، اپنا واسطہ جو ہے مولا حسین کے ساتھ رکھو گے، بہت جلد پروردگار کی بارگاہ میں پروردگار کی نظر کرم کے قابل بن جاؤ گے۔ یہاں پر جس طریقے سے میں نے آغاز میں عرض کی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے حج کو چھوڑا اور عمرے میں تبدیل کیا، اس حج کو چھوڑنے پر پروردگار نے نہ جانے کیا وہ حسرت تھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی کہ کس طریقے سے وہ اس افضل ترین عبادت کو چھوڑ کے یہاں سے روانہ ہوئے
کہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے، یہ شروع سے اگر میں آپ کو یہ روایت آپ کے آگے پیش کروں کہ جناب سرور کائنات امام حسین علیہ السلام کو چوم رہے تھے، پیار کر رہے تھے، بہت زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگا رہے تھے کہ ام المومنین حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کیا بات ہے کہ آپ حسین سے اس قدر پیار کرتے ہیں، اتنا اس کو چومتے ہیں؟ تو آپ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ اس کو شہید کر دیا جائے گا، اور جو میرے اس بیٹے کی زیارت کے لیے جایا کرے گا، میرے اس بیٹے کی زیارت کیا کرے گا، اس کو پروردگار حج کا ثواب عطا کرے گا، وہ حج جو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ انہوں نے حیران ہو کے پوچھا کیا آپ کے حج کا ثواب؟ کہا ایک نہیں، دو حج کا ثواب۔ وہ پوچھتی رہی، رسول اقدس جو ہیں وہ فرماتے رہے ایک نہیں دو، دو نہیں تین، تین نہیں چار، 10 حج کا ثواب۔ کہا یا رسول اللہ 10 حج کا ثواب حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کا؟ کہا 10 نہیں 20 حج کا ثواب، اور روایت میں 90 حج تک جناب سرور کائنات نے فرمایا کہ جو میرے اس فرزند کی زیارت کرے گا پروردگار اس کے نامہ اعمال میں 90 حج کا ثواب لکھے گا جو میں محمد مصطفیٰ نے کیے۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ پروردگار نے جب بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے معصومین علیہ السلام کی جو روایات ہم تک پہنچی ہیں اور اس کا اجر و ثواب پروردگار نے بازبان معصومین علیہ السلام ہم تک پہنچایا ہے، تو ہمیشہ حج سے تشبیہ دی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو روزے سے نہیں ملایا کہ جو ایک دفعہ زیارت کرے گا اس کے نامہ اعمال میں 80 سال کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا، جو ایک مرتبہ زیارت کرے گا اس کے نامہ اعمال میں کئی سال کی نمازوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ حج ایسی عبادت ہے کہ تمام عبادتوں کو اس کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ اب بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ انسان اس کے اندر اپنے جسم کو مصروف کرتا ہے، جسمانی تگودو کرنی پڑتی ہے۔ چند عبادتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر مالی معاملات جو ہیں وہ زیادہ خرچ ہوتے ہیں۔ حج پروردگار نے ایسی عبادت بنائی ہے جس میں انسان کی جان بھی لگتی ہے اور انسان کا مال بھی لگتا ہے، اور وہاں پر صبر کرنا پڑتا ہے، ایثار کرنا پڑتا ہے، اور کتنی ہی چیزیں جیسے روزہ رکھتے ہوئے ہم اپنے اوپر حلال چیزوں کو بھی روک لیتے ہیں، ہاتھ کو نہیں چلاتے ان کاموں پر، ان کھانے پر، اس پینے پر، ان باتوں پر جس سے روزہ باطل ہو، تو جس وقت حج کا احرام باندھتے ہیں تب بھی اپنے اوپر کئی حلال کاموں پر کو حرام کر لیتے ہیں۔ شیشہ دیکھنا، خوشبو لگانا، کسی بھی حشرات الارض کو مارنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے اندر پابندی لے کر آتی ہیں، انسان اپنے آپ کو پابند محسوس کرتا ہے۔ یہ اتنی خاص عبادت ہے حج کی کہ پروردگار نے اس موقع پر حاجی کے سر سے لے کر پیروں تک کے احکام بیان کیے۔ یہ کسی اور عبادت میں بیان نہیں ہوئے، یہ نماز میں اس طریقے سے تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا، یہ روزے کی حالت کو اس طریقے سے بیان نہیں کیا گیا، یہ مختلف عبادتوں کے معاملات کو ایسے بیان نہیں کیا گیا جیسے حج کے معاملات کو بیان کیا گیا کہ سر کس طریقے سے رکھنا ہے، لباس کیسا رکھنا ہے، تیرے پیر میں جوتا کیسا ہونا چاہیے، ایک ایک چیز، ایک ایک، حتیٰ کہ انسان کی نظر کو بھی پروردگار نے نظر میں رکھا کہ کس طریقے سے اسے دیکھنا ہے، کیا اسے دیکھنا ہے، کیا اسے نہیں دیکھنا۔ یہ تمام عبادتوں کا مجموعہ جو حج ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے زیارت جو ہے ویسا ہی ثواب رکھتی ہے، ثواب ہے، اتنا کمال ہے جناب حضرت امام حسین علیہ السلام میں کہ ہر سال 1,24,000 انبیاء حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بہت سے انبیاء، یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں کہ جو کربلا سے نہ گزرا ہو یا جس کے سامنے ذکر امام حسین علیہ السلام خود پروردگار نے بیان نہ کیا ہو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل کو جب ذبح کرنا چاہا اور پروردگار نے ان کے فدیے کے طور پہ دمبے کو بھیج دیا، کیوں ذبح کرنا چاہتے تھے؟
اللہ کا حکم آیا اور فوری تیار ہو گئے کہ میں اپنے عزیز ترین کے دکھ میں صبر کر کے پروردگار کو یقین دلاؤں اپنی محبت کا کہ میں کتنا بڑا صابر ہوں۔ آواز قدرت آئی، مجھے بتا تجھے اپنا فرزند زیادہ عزیز ہے یا آخری نبی کا بیٹا زیادہ عزیز ہے؟ تو جناب ابراہیم فرماتے ہیں یقیناً مجھے آخری نبی کا بیٹا زیادہ عزیز ہے۔ تو پروردگار کی آواز آئی کہ اس کو تو ذبح کرنے کا تجھے حکم دیا تھا، اس کو لوگ ظلم کر کے ذبح کر دیں گے، اس کو کربلا میں شہید کر دیں گے، اس پر صبر کرنا، اس پر گریہ کرنا، اس پہ اپنے آپ کا اظہار کرنا کہ تو کتنا میرا محب ہے، پھر تیرے اخلاص کا، تیرے کمال کا اندازہ ہوگا۔ ہر نبی کو جناب آدم علیہ السلام کا خون بہا، جناب آدم علیہ السلام نے پوچھا پروردگار مجھ سے خطا ہو گئی، یہ خون کیوں بہا؟ کہا کہ پروردگار کی آواز آئی، جبرائیل کے ذریعے وحی نازل ہوئی کہ آدم اس زمین پر آخری نبی کے نواسے کا خون بہنا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرا خون بھی اس زمین میں اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اتنا گریہ فرماتے تھے انبیاء کہ تاریخ میں ملتا ہے کئی کئی دن کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ہر نبی ظاہری طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جب روایات میں ملتا ہے کہ جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو جناب سرور کائنات نے گود میں اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اس وقت بھی اپنے بیٹے کی، اپنے نواسے کی قربانی کو یاد کر کے جناب سرور کائنات رو رہے تھے۔ اور ہر نبی کو کیوں حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف اتنا متوجہ کیا گیا؟ کیوں؟ کیونکہ ہر نبی کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی منزلت میں زیادہ سے زیادہ کمال تک پہنچے، اس کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے رستے سے گزرنا پڑا۔ کربلا آسان نہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی آسان نہیں۔ حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا کیا تو میرے بابا کی زیارت کے لیے روزانہ جاتا ہے؟ کیا تو روزانہ زیارت کرتا ہے میرے بابا کی؟ تو اس شخص نے کہا کہ مولا میں مدینے میں ہوں، کربلا کہاں ہے، میں کیسے روز جا سکتا ہوں؟ کہا چل روز نہیں، مہینے میں ایک مرتبہ زیارت کرتا ہے؟ کہا مولا مہینے میں، ہر مہینے جانا میرے بس میں نہیں۔ مولا نے فرمایا چل سال میں ایک مرتبہ۔ کہا کہ جاتا ہوں لیکن پابندی نہیں کہ ہر سال جاؤں، کیونکہ معاملات ایسے نہیں ہوتے، میں مجبور ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ تیرے لیے آسانیاں پروردگار نے پیدا کی ہیں، تو کیوں پریشان ہے کہ تیرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے؟ تو اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا ہو جا۔ یہاں پر مومنین کے لیے چھت ہے، کھلا آسمان ہے، بلند جگہ ہے، یہ لازمی شرط نہیں، جس مقام پر بھی کھڑے ہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ دو جملے ادا کرو۔ کون سے؟ السلام، پہلے سب سے پہلے مولا فرماتے ہیں کہ چھت پہ جاؤ، دائیں دیکھو بائیں دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو اور دو جملے ادا کرو، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دو جملے ادا کرو، پروردگار تیرے نامہ اعمال میں مقبول حج کا ثواب لکھے۔ اتنی عظیم عبادت ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا۔ وہ جو آج مکے کو چھوڑ کر گیا ہے، ایک حج کو چھوڑ کر گیا ہے، پروردگار نے اس کے نام پر کتنے حج کر دیے۔ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے جد بزرگوار کی زیارت کے لیے جاتا ہے، پروردگار اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھتا ہے۔ کسی نے عرض کی مولا حج کا ثواب کا ایک نہیں، دو نہیں، تین، مولا فرماتے 70 حج۔ کہا کہ ہر قدم پر جو حاجی جاتا ہے حج کرنے کے لیے، مولا حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے، پروردگار اس کے ہر اٹھتے ہوئے قدم پر اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا مولا کبھی آپ نے فرمایا ایک حج، کبھی آپ نے فرمایا 2 حج، کبھی 70 حج اور کبھی ہر قدم قدم پر حج، تو یہ تبدیلی کیوں ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ جو جتنی معرفت سے ہمارے جد کی زیارت کرے گا، پروردگار اس کے نامہ اعمال میں اتنا ہی درج کرے گا۔ آخری بات کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں، ہم جو نیک کام کرتے ہیں نا، وہ بعض دفعہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ختم کر دیے جاتے ہیں۔
जिस तरीके से नेकियां गुनाहों को मिटा देती है ना, चंद गुनाह ऐसे होते हैं जो नेकियों को मिटा देते हैं। मेरे किए हुए आमाल मेरे गुनाहों की वजह से तो मिट सकते हैं, लेकिन जनाबे सरवरे कायनात का किया हुआ हज अगर मेरे नामा आमाल में दर्ज है तो वो कभी नहीं मिट सकता, क्योंकि वो जनाबे सरवरे कायनात के किए हुए हज का सवाब है, वो कभी मेरी जिंदगी से नहीं मिट सकता। अपने बच्चों को साथ रखा करो, अपने घर वालों को साथ रखा करो, तो दिन में एक मर्तबा जरूर बजरूर इन दो जुमलों के साथ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पर सलाम कर दिया करो। परवरदिगार हम सबको सही मानों में मार्फत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।